بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ کہانی جس بھی شخص تک پہنچی اس شخص کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ واقعہ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے جزیرے مونا میں پیش آیا۔ ساحل کے قریب ہونے کے باعث اس گاؤں میں سانپوں کی کئی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر سانپ زہریلے ہوتے ہیں اور یوں گاؤں والے جدھر بھی جائیں انہیں سانپ کے ڈسنے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن پھر زہریلے سانپوں سے ڈرنے والے لوگوں نے ایک دن ایک ایسے سانپ کی ایسی کارستانی دیکھی جو کہ زہریلا نہیں تھا، جسے دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی ہو جسے خوف نہ آیا ہو۔ سب یہی سوچتے رہے کہ یہ سانپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس شام یہ کسان عورت جس کا نام واٹیبا تھا اور عمر 54 سال تھی، کھیتوں سے واپس اپنے گھر کو لوٹ رہی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی لیکن واٹیبا اپنے گھر نہ پہنچ سکی۔ گھر والوں نے پہلے تو اپنے طور پر واٹیبا کو ڈھونڈا، لیکن بعد میں ان نے سارے گاؤں میں اعلانات کروا دیے کہ واٹیبا کہیں گم ہو گئی ہے۔ سارا گاؤں یہ اعلان سننے کے بعد تلاش کے لیے نکل تو گیا، لیکن کسی کو بھی واٹیبا کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگوں کو راستے میں اس عورت کے جوتے اور ٹارچ ملے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اگلی صبح گاؤں کے تقریباً تمام لوگوں نے مل کر عہد کیا کہ وہ واٹیبا کو ڈھونڈے بغیر واپس نہیں آئیں گے اور گاؤں کے ہر آنے جانے والے راستے کو گھیر کر سارے گاؤں کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ کئی گھنٹے تک گاؤں کے ہر حصے کو ڈھونڈنے کے بعد بھی کسی کو واٹیبا کہیں نہ ملی۔ یہ خبر پولیس تک پہنچی تو پولیس نے بھی اس چھان بین میں حصہ لیا۔ پولیس والوں کو شک تھا کہ کسی نے اس عورت کو جبراً اغوا کیا ہے، تبھی اس کے جوتے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن پولیس کا یہ شک فوراً سے ختم ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کو 23 فٹ لمبا ایک سانپ نظر آیا۔ اس سانپ کا پیٹ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اس سانپ کے لیے رینگنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سانپ کو دیکھ کر گاؤں والوں کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس نے حال ہی میں کسی چیز کو نگلا ہے۔ یہ سانپ اس حال میں بھاگ نہیں سکتا، اور جب ایک شخص نے واٹیبا کی اسی دن پہنی ہوئی ٹوپی سانپ کے پاس پڑی دیکھی تو اس کو شک سا ہوا اور ساتھ ہی اس کو واٹیبا کا انجام سوچ کر بہت ڈر بھی لگا۔ اس شخص نے یہ ٹوپی اٹھائی اور واٹیبا کے گھر والوں سے یہ کنفرم کرنے آ گیا کہ آیا یہ ٹوپی گمشدہ واٹیبا کی ہی ہے یا نہیں۔ گھر والوں نے فوراً سے ٹوپی کو پہچان لیا اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ واٹیبا کی ٹوپی ایک اژدہے کے پاس سے ملی ہے۔ اب ہر کسی کو ہی شک کم اور یقین زیادہ ہو چکا تھا کہ اس سانپ نے ہی واٹیبا کو نگلا ہے۔ سانپ کو بغیر کسی مشقت کے گاؤں والوں نے پکڑ کر مار دیا اور اب یہ لوگ اس کا پیٹ چیرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پیٹ چیرا گیا، لیکن ان کو تب حیرت و خوف کا ایک جھٹکا لگا جب ان نے اس لڑکی نماز سانپ کے نوالے کو سانپ کے پیٹ کے اندر موجود دیکھا۔ ان نے پیٹ کو پورا کاٹ کر اس عورت کو باہر نکالا تو یہ دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ عورت زندہ بھی ہے اور سانس بھی لے رہی ہے، اور اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا زخم کا نشان نہیں تھا۔ جلد ہی واٹیبا ہوش میں آ گئے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ماسوائے اس کے سانپ کے معدے میں موجود تیزاب کی وجہ سے اس کے کپڑے جل چکے تھے اور جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بتایا کہ میں گھر آ رہی تھی کہ اچانک سانپ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اس سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سانپ میرے جسم کے ساتھ مکمل طور پر لپٹ چکا تھا۔ میں نے مزاحمت کی پوری کوشش کی، لیکن سانپ کی طاقت کے آگے میں بے بس ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ سانپ شکار کے گرد لپٹ کر تب تک اس کو کستے رہتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے، اور یہ لڑکی جلد ہی بے ہوش ہو گئی، اس لیے سانپ نے اسے کسنا چھوڑ کر نگل لیا، ورنہ اس سانپ کے کسنے کی طاقت سے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ جاتی اور پھر تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جب واٹیبا بے ہوش ہو گئی تو سانپ نے اسے نگل لیا، اور چونکہ یہ سانپ زہریلے نہیں ہوتے اس لیے یہ عورت اس بے ہوشی کے عالم میں سانپ کے پیٹ میں پھنس گئی، اور اگر وہ وقت پر گاؤں والوں کو نہ ملتی تو سانپ کے پیٹ میں موجود زہر اسے پگھلا دیتا۔ اگر ناظرین اس واقعے کے سورس کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔